तरीके इंसाफ को इतना न दबाया जाए कि तरीके इंसाफ सिस्टम से बाहर हो जाए। जी, मौजूदा चेयरमैन मिनिस्टर गौर अली हुकूमत को धमकी दे रहे हैं कि अब बर्दाश्त हमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप मज़ीद पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दबाएंगे, रास्ता रोकेंगे तो फिर हम सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत अवामी एक्शन कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम रही है और महाजरीन की जो नशिस्तें ख़त्म करने का मामला है वो अदालत में चला गया है। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी 9 जून को एहतजाज की कॉल मौखर नहीं की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर जो है वो डट गई है। गिलगित इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम तरीन इक़दाम उठाया गया है। नाज़रीन, मैं हूँ सुहेल बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एहतजाज भी जारी है। इमरान खान अडयाला जेल में बंद हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहीं ना कहीं ऐसे बयानात, ऐसी धमकी दे देती है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो। पाकिस्तान तरीके इंसाफ धमकी ज़रूर देती है। एक तरफ एहतजाज होने जा रहा है 10 जून को, दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से एक और धमकी दे दी गई है। मिस्टर गौर अली जो मौजूदा चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि अब बस बहुत हो गया है, इतना ज़्यादा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रास्ता ना रोकें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ना दबाएँ। अगर मज़ीद दबाने की कोशिश की गई तो मिस्टर गौर कहती हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देगी, इस सिस्टम से बाहर होगी। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सिस्टम से बाहर हो जाएं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो ये चाहते हैं कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिया जाएं, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो असम्बलियों के अंदर बैठे लोग हैं उन्हें तनख्वाहें भी मिल रही हैं, उनकी गिरफ़्तारियाँ भी नहीं हो रही हैं, बहुत सारे मामलात में वो बचे हुए हैं। शायद इसीलिए ना तो उनको इमरान खान की फ़िक्र है और ना ही पार्टी की फ़िक्र है, और यही वजह है कि मिनिस्टर गौर अली जो अपने तमाम तर सियासी वफ़ादारियों में नाकाम हो चुके हैं। तहरीक चलाने का मामला हो, जमात चलाने का मामला हो या पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई भी फ़ैसला हो, उसमें मिनिस्टर गौर अली बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। मिनिस्टर गौर अली नाकाम तो हो चुकी हैं, लेकिन इसमें साथ साथ धमकी भी लगाती हैं। अब इमरान खान से मुलाकात हो नहीं रही। इमरान खान ने जो कमेटियों से इस्तीफ़े देने की हिदायत की थी, वहाँ तक तो इमरान खान का फ़ैसला था। इससे आगे इमरान खान का जो अगला प्लान या फ़ैसला था वो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का था, इस सिस्टम से बाहर होने का फ़ैसला था। अचानक से इमरान खान की मुलाकातें बंद हो गई हैं और ये ज़राए ये बता रहे हैं कि जो इमरान खान का फ़ैसला था वो सारी असम्बलियों से नहीं था, कौमी असम्बली से, पंजाब असम्बली से, सिंध असम्बली से, बलूचिस्तान असम्बली से, इन असम्बलियों से फ़िलहाल इस्तीफ़े देने का प्रोग्राम था। और आखिर में फ़ैसला ये हुआ था इमरान खान की जानिब से कि PK का जो सूबा है उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ काम करेगी, यानी कि ये एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए प्लान था। फिर वो प्लान रुक गया, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान से मुलाकात ना होने की वजह से ये प्लान रुका हुआ है। अब मिनिस्टर गौर अली जो हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया है, कॉर्नर मीटिंग थी, मीटिंग से ख़िताब में उन्होंने ये बात दोहराई है और धमकी दी है सीधी सीधी हुकूमत को कि हमें मजबूर मत किया जाए कि हम सिस्टम से बाहर ना हो जाएं। सिस्टम से बाहर होने का मतलब उनका ये था कि तमाम असम्बलियों से हम इस्तीफ़े दे देंगे, पार्लिमान का हिस्सा हम नहीं रहेंगे। तो इससे आगे फिर उनकी गुफ्तगू में कुछ सियासी तनकीद भी थी और ख़ास तौर पर PMLN के जो लोग हैं उन पर और पीपल्स पार्टी पर उन्होंने जो तनकीद की। और मिनिस्टर गौर अली कहते हैं कि जो अपने हलकों से हार चुके हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने आए हैं, अपने हलके में जीत ना सके या आकर वोट मांगे जा रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको सुबह बदर करने के इक़दामात गैर आइनी और जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और यही वजह है कि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ सोच रही है
کہ اسمبلیوں سے باہر نکلے، سسٹم سے باہر نکلے، اور مجبور کیا جا رہا ہے اور احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آخری سانسوں میں ہے، یا مستقل خود کو ختم کرنا چاہتی ہے، یا پھر جو ہے وہ احتجاج کر کے کوئی نہ کوئی پریشر حکومت پر یا مقتدر حلقوں پر پریشر ڈال کر عمران خان کی رہائی کا راستہ کھولنا چاہتی ہے۔ لیکن موجودہ قیادت ہر لحاظ سے ناکام ہے۔ ہر لحاظ سے ناکام اس لیے ہے کہ عمران خان نے جو ان کو پلان دیے تھے ان پر مکمل جو عمل درآمد ہے وہ موجودہ قیادت نہیں کر سکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک کے بعد ایک چیلنج بڑھتا جا رہا ہے۔ شاید یہ لگ رہا ہے حکومت کو بھی کہ طاقت کا استعمال کرتے کرتے ہم پاکستان تحریک انصاف کو مستقل طور پر جو ہے وہ ختم کر سکیں گے۔ کوششیں تو بڑی دیر سے جاری ہیں، لیکن کیونکہ عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، یا آزاد کشمیر ہو، یا پھر گلگت بلتستان ہو، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما موجود ہیں۔ گلگت بلتستان جو ہے وہاں پر الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور اب جو کمپین جوڑ توڑ رابطے عوام کو اعتماد میں لینے کا سلسلہ ہے وہ تیز ہو چکا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں یہ کمپین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے 5 جون رات 12 بجے 5 جون رات 12 بجے جمعے کی رات 12 بجے تک احتجاج، ریلی، جلسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ کوئی ریلی، کوئی میٹنگ، کوئی کارنر میٹنگ، کوئی جلسہ نہیں ہوگا، نہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر خلاف ورزی کی گئی تو اس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور الیکشن میں تمام جماعتیں جو میدان میں اتری ہوئی ہیں ان کی مختلف طریقوں سے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، جلسے بھی کیے جا رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن اپنے رولز اور قوانین جو ہیں وہ جاری کر رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے، اور جمعے کی رات 12 بجے تک پاکستان تحریک انصاف، PMLN اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ جلسے، جلوس، کارنر میٹنگ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اجازت نہیں ہوگی۔ پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کا ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن 7 جون بروز اتوار کو ہونے جا رہے ہیں۔ صبح 8 سے لے کر شام 5 بجے تک جو ہے وہ پولنگ بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی، اور اس کے بعد نتائج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن دھاندلی کا جو شور ہے، جو دھاندلی کے الزامات ہیں، یہ پیپلز پارٹی بھی لگا رہی ہے اور تحریک انصاف بھی لگا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے دن کون سی جماعت جو ہے وہ ون کرتی ہے، اور کون سی جماعت کے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں منتخب ہوتے ہیں۔ پہلے الیکشن، پھر نشستیں، پھر جوڑ توڑ، پھر اس کے بعد حکومت بنانے کا پروگرام شروع ہوگا۔ اب الیکشن میں سیٹیں اگر پاکستان تحریک انصاف کی دونوں جماعتوں سے زیادہ ہوتی ہیں ان کی حکومت ہوگی، لیکن اگر ان کی نشستیں کم ہوتی ہیں اور پیپلز پارٹی، نون لیگ دونوں کی نشستیں برابر ہو جاتی ہیں تو پھر بھی یہ دونوں مل کر مخلوط حکومت بنا سکتی ہیں، ایک دوسرے کو ووٹ دے کر بھی حکومت بنا سکتی ہیں۔ صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر حکومت نہ بنائے، اور یہ اب بہت سارے صحافی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت بھی وہاں پر حکومت نہیں بنانے دی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں بھی کچھ حالات خراب ہیں، اور 9 جون کو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بڑے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے حکومتی وفد جو ہے وہ پہنچا تھا، لیکن مذاکرات ناکام ہوئے۔ پھر اب آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی آزاد کشمیر کے اندر، اور وہاں پر تمام جماعتوں کے نمائندے اس آل پارٹی کانفرنس میں شریک ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ ڈٹ گئی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر صورت 9 جون کو احتجاج بھی ہوگا، لانگ مارچ بھی ہوگا، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو آزاد کشمیر کی حکومت نے درخواست کی ہے 1 ہفتے کے لیے اس احتجاج کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے 2 ٹوک جواب دیا گیا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں اور اس کے بعد احتجاج ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اب آل پارٹی کانفرنس میں جو فیصلے کرنے تھے، یا جو اتفاق رائے کرنا تھا، یا مطالبات کے حوالے سے جو فیصلے کرنے تھے، ان پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ خاص طور پر جو مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کے حوالے سے مشاورت کے لیے تمام پارٹیز کو بلایا گیا تھا،
اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جو کہ ہمیشہ کی طرح آل پارٹی کانفرنس میں کی جاتی ہے، اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا، لیکن وہ مشاورت کے لیے بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب جو مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کے حوالے سے آل پارٹی کانفرنس ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے، آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے ایک ریفرنس بھیجا گیا ہے سپریم کورٹ جو آزاد کشمیر کی ہے، اس ریفرنس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کیا مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں وہ ختم کی جا سکتی ہیں۔ آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ریفرنس میں یہ مدعا اٹھایا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 46 کے تحت یہ درخواست دائر کر دی گئی اور صبح 9 بجے، جمعے کی صبح 9 بجے اس پر سماعت ہونی ہے اور فیصلہ ہونا ہے کہ آئینی تقاضے کیا ہیں، آئین کیا کہتا ہے، اور آئین کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ ایک طرف تو حکومت مذاکرات کر رہی ہے، دوسری جانب خود سے فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اب سپریم کورٹ کی مدد حاصل کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو آلریڈی احتجاج تو ہونا ہی ہے۔ 9 جون کو احتجاج ہونا ہے، اور آزاد کشمیر مظفر آباد میں آلریڈی جو پہلے احتجاج ہوئے ان میں بہت سارے مطالبات پورے کیے گئے تھے، لیکن اب بھی مطالبات کم نہیں ہیں، 38 مطالبات ہیں، اور جن میں مین مطالبہ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا ہے، اور ایکشن کمیٹی کے جو عہدیداران ہیں، جو رہنما ہیں، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کاروبار سے کوئی سروکار نہیں، ہم نے مستقل فائدہ لینا ہے، اور مستقل فائدہ تب ہوگا جب تمام کشمیری، آزاد کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے تاجر برادری جو ہے وہ مکمل احتجاج کرے گی اور مکمل احتجاج میں شرکت کرے گی، تب اس پر حکومت گھٹنے ٹیکے گی اور پھر ہمارے مطالبات پورے ہوں گے۔ پنجاب سے بالکل مختلف ہے آزاد کشمیر کہ پنجاب کے عوام اس طرح کے معاملات میں احتجاج پر رائے جو ہے وہ ایک نہیں ہوتی، لیکن آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ متحد ہو گئے ہیں، اور حکومت کو بھی ایک بڑا چیلنج ہے، آزاد کشمیر حکومت کو بھی بڑا چیلنج ہے، وفاقی حکومت کو اس سے بڑھ کر بڑا چیلنج ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر کسی صورت بھی حکومت یا کوئی مقتدر حلقے دنگا فساد نہیں چاہیں گے، اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اس احتجاج کو روکا جائے یا مؤخر کروایا جائے۔ یہ تھی عام ترین خبریں۔ سہیل بلوچ کو دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔